نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محرم الحرام کا مہینہ بڑا عزت والا، بڑا احترام والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر 10 محرم کے روزے کی فضیلت بھی حدیث پاک کے اندر آئی ہے۔ تو 2 کام ہمیں خاص طور پر اس مہینے کے اندر کرنے چاہیے جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم کا روزہ اسلام کے شروع میں فرض تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی تھی روزہ رکھنے کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود جو ہیں یہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور فرعون جو تھا وہ پانی میں غرق ہوا تھا، تو شکرانے کے طور پر وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے اندر یہود کی مخالفت کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں آئندہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال سے آنے سے پہلے ہی 10 محرم آنے سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم کا روزہ رکھ لیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ جل شانہ کی ذات معاف فرما دیتی ہیں، تو اس لیے اس روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا کام جو 10 محرم کو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت کرے، کھانے میں وسعت کرے، فراخی کرے، تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال میں اللہ جل شانہ کی ذات وسعت فرمائے گا۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم نے ایسا ہی پایا کہ 10 محرم کے دن ہم نے گھر والوں پر وسعت کی تو اللہ جل شانہ نے ہمارے پورے سال کے روزے کے رزق کے اندر اللہ پاک نے برکت کی۔ تو یہ 2 کام کرنے کے ہیں محرم کے مہینے کے اندر، ایک تو روزہ 10 محرم کا 9 یا 10 کا یا 10 یا 11 کا، اور ساتھ 10 محرم کو گھر والوں کے اندر کھانے میں وسعت کرنی چاہیے۔ تو ان دونوں کی ترغیب حدیث پاک کے اندر ملتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرم الحرام کے مہینے کو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جن باتوں کی ترغیب دی ہے ان کاموں کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔